بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل میں اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، جن بھائیوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے درود شریف۔ درود شریف کے متعلق میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں، آپ بھی اس سے واقف ہوں گے، لیکن میں اس پر جو مجھے علم ہے اس پر روشنی ڈالوں گا کہ اس سے بڑھ کر جو ہے میں نے کوئی عمل نہیں پایا۔ ہر مشکل کا یہ ایک ہی حل ہے کہ انسان جو ہے وہ پورے یقین کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ اور جو دوسری بات ہے جو میں نے اپنے ٹائٹل میں دی ہوئی ہے کہ ہر عاشق کی ایک ہی منزل ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کو مدینے کا سفر جو ہے وہ اس کا ہو جائے اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے۔ تو دوستو، بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ اگر میں سنانے لگوں کہ بہت سے لوگوں نے اس درود پاک کے فیض سے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ تو ایک میں اپنے ہمارے بزرگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ شیخ ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جسے مرشد کامل نہ ملتا ہو وہ صرف درود پاک کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ سلوک اور عرفان کے تمام مراحل جو ہیں وہ طے ہو جائیں گے۔ اور مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی جو دینی اور دنوی سعادتیں ہیں جو ان کو نصیب ہوئی ہیں وہ درود کی برکت سے ہی ہیں۔ کلمہ طیبہ ذات الہی سے تعلق کراتا ہے، تو درود پاک ختم نبوت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حقائق کھولتا ہے اور احکم الحاکمین سے جوڑتا ہے۔ اسی طرح ملک کے نامور شاعر ابن شاعر جناب محمد سلیمان گیلانی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے درود شریف پڑھنے کی برکت سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں 8 مرتبہ حاضری نصیب ہوئی۔ تو دوستو، اسی طرح ایک دوست کا واقعہ ہے کہ اس کو مدینہ جانے کا بہت زیادہ شوق تھا، تو اس کے پاس اتنے اخراجات نہیں تھے، لیکن شوق جو تھا وہ انتہا کی حد تک تھا۔ تو وہ کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے عرض کی کہ حضور میری یہ چاہت ہے کہ میں بھی مدینے کے سفر پہ جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے مزار پر حاضری دوں۔ تو بزرگ بھی اللہ والے تھے، تو انہوں نے یہی وظیفہ دیا کہ بھئی آپ درود پاک کا کثرت سے ورد کریں، انشاءاللہ آپ کی خواہش جو ہے وہ ضرور پوری ہوگی۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور وہ کسی ایک بڑے امیر آدمی کے ہاں ملازم بھی تھے، تو انہوں نے کوئی منت مان رکھی تھی کہ بھئی اگر میری یہ منت پوری ہو جاتی ہے تو میں کسی ایک بندے کو حج پر بھیجوں گا۔ تو جب ان کی منت پوری ہوئی تو انہوں نے اپنے یعنی کہ آفس کے اندر مٹھائی بھی تقسیم کی، جو اپنے ورکر تھے ان کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ بھئی اس طرح میری منت پوری ہوئی ہے تو آپ سب لوگ جو ہیں میرے لیے برابر ہیں، تو میں کسی ایک بندے کو حج پر بھجوا سکتا ہوں، اگر اللہ نے دوبارہ توفیق دی تو انشاءاللہ پھر بھجواؤں گا، زیادہ بھجوا دوں گا۔ تو پھر اس کا طریقہ کار یہی نکلا کہ بھئی قرعہ ڈال لیتے ہیں، تو جس کا نام آئے، تو جو جناب جن کی چاہت تھی کہ وہ مدینہ شریف کا سفر کریں تو قرعہ جو تھا ان کے نام پر نکلا۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے بڑوں سے جو واقعہ سنا ہے وہ میں آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک عورت کا واقعہ ہے جس کی وجہ سے میرا دل چاہا کہ میں اپنی ویڈیو جو اپلوڈ کروں، تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں اس موضوع کے اوپر ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو وہ بزرگوں کو ایک روحانی مریضہ جو اپنا قصہ سناتی ہیں کہ نعوذ باللہ کہ وہ دین اسلام کے بارے میں بدگمانی کا شکار تھی، دین کے ہر مسئلے میں یعنی کہ ان کو بے یقینی رہتی، جس کی وجہ سے ان کا دن رات کا سکون جو تھا وہ برباد ہو چکا تھا۔ تو ظاہری بات ہے اگر بندہ اسلام سے دوری اختیار کرے گا تو پھر یہی حال ہی ہوگا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی نمازیں جو وقت پر پڑھتی تھی وہ بھی چھوڑ دی، تلاوت کلام پاک چھوڑ دی، اگر کبھی تہجد بھی ادا کرتی تھی
تو سب کچھ، یہاں تک کہ بے یقینی اتنی تھی نعوذ باللہ کہ وہ کہتی ہیں کہ جب اللہ قبول ہی نہیں کرتا، سنتا ہی نہیں، تو ان سب چیزوں کا فائدہ کیا؟ تو بزرگوں نے پھر ان کو یعنی کہ محبت سے سمجھایا کہ اللہ کی بندی انسانوں پر امتحانات آتے ہیں ان کی ترقی کے لیے، ان کے درجات بلند کرنے کے لیے، لیکن انسان جو ہے وہ جلد باز ہے، امتحانوں میں ناکام ہو جاتا ہے، بلندی سے پستی میں گر جاتا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو انسان کفر میں چلا جاتا ہے، اگر امتحان نہ ہو تو بچہ ہمیشہ پہلی ہی کلاس میں رہے، امتحان ہوتے ہیں، بچہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی جماعت سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان ثابت قدم رہے، اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہوئے صبر و رضامندی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے۔ تو بزرگوں نے سب سے بڑی جو چیز ان کو جو دی، میرے نزدیک ان کو درود پاک کا عمل ہی دیا کہ آپ اس کو انشاءاللہ آپ پورے یقین کے ساتھ اس کو جو ہے آپ پڑھتی رہیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل جو ہے آسان ہو جائے گی۔ اصل میں شیطان کے وہ پوری طرح جو ہے وہ نرگے میں وہ بندی آ چکی تھی اور اس نے اس کو دین سے بہت حد تک دور کر دیا تھا۔ بزرگوں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھیں دنیا کے اندر کتنے لوگ جو ہیں وہ کسی مزدوری میں کے اندر ہیں، کسی کی بیچارے کی آنکھوں کی مزدوری ہے، ٹانگ کی ہے، بازو کی ہے، وہ الحمدللہ عورت گھر والی تھی، ان کے بچے تھے، خود بھی ماشاءاللہ یعنی کہ الحمدللہ ان کی اچھی صحت تھی، اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی بھی دے رکھی تھی، یہاں تک کہ مکمل تھی، کوئی بیماری نہیں، میاں بھی محبت کرنے والے تھے، گھر بھی تھا ان کا اپنا۔ تو بزرگوں نے سمجھایا کہ بھی آپ کے دیکھیں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے، تو جتنا آپ اللہ کا شکر ادا کر سکے کم ہے۔ تو آپ کے پاس اپنا گھر بھی ہے، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اپنی گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے، شوہر ہے تو لیکن وہ پیار کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اچھا شوہر بھی دیا ہوا ہے، پھر اولاد سے آپ کو نوازا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو جن کی اولاد نہیں، آپ ان سے جا کے ان کی حالت پوچھیں تو وہ جیتے ہوئے بھی بیچارے یعنی کہ مردوں والی زندگی ایک طرح کی گزار رہے ہوتے ہیں، زندگی کے اندر خوشی نہیں ہے تو کیا ہے پھر انسان کی زندگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے، تو آپ ضرور ضرور اللہ کا شکر ادا کریں اور اس طرح کی جو اپنے ذہن کے اندر جو باتیں ہیں ان کو پوری طرح نکال دیں اور پورے یعنی کہ یقین کے ساتھ آپ درود پاک کا عمل کیا کریں۔ تو وہ جو عورت تھی وہ وعدہ کر کے چلی گئی کہ وہ جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ جو ہے وہ درود پاک پڑھے گی۔ تو انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد وہ عورت دوبارہ لوٹی تو بہت سی انہوں نے بزرگوں کو دعائیں دی کہ بھئی شیطان مردود جو ہے وہ مایوس ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے میری جو سابقہ کیفیت تھی وہ ختم کر دی ہے، اور درود پاک کی برکت سے اس نے پورے یقین سے کہا کہ جو میری وہ جو کیفیت تھی جو میرے نا یقینی والی، وہ اللہ پاک نے درود پاک کی برکت سے ختم کر دیا اور میرے دل کو سکون مل گیا ہے، اور اللہ میری دعائیں سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ بے شک اللہ دعائیں سنتا بھی ہے اور دعائیں قبول بھی کرتا ہے۔ تو دوستو جو بھی بندہ درود پاک کے کرشمے دیکھ لیتا ہے وہ پھر اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا ناطہ جوڑ لیتا ہے کہ وہ قیامت تک کبھی وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو میں بھی آپ کو یہی ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ آپ اپنا ہر معاملہ جو ہے اللہ کے پاس لے کے جائیں، اور درود پاک کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرا تو یہ بھی یقین ہے کہ اگر آپ اللہ سے اس کے نبی کے نالین پاک کے صدقے میں بھی کچھ مانگیں گے تو اللہ آپ کو خالیات نہیں لٹائے گا۔ تو دوستو ضرور عمل کریں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ امید ہے، مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرا چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ انشاءاللہ جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔